بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا. ربی یسر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. گلزار دبستان کا دوسرا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے بہت دلچسپ ہے. اس میں حکایات اور لطیفے، کچھ ایسا لطیفہ ہے جو اس کے پڑھنے سے ہنسی تو آتی ہے، لیکن اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے، درس بھی ملتا ہے، اور اس سے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. دیکھیں آپ حصہ دوسرا حصہ حکایات. یہ حکایت کی جمع ہے. حکایت کا معنی آتا ہے قصہ، کہانی. حکایت اول، پہلا قصہ. روز ایک بادشاہ ماں شاہزادہ کا شکار رفت چون ہواگر میں شد. بادشاہ و شاہزادہ لبادہ خبرہ دوش مسخرہ نہادند. بادشاہ تبسم کرد و گفت اے مسخرہ برتو بار یک خرست گفت بار دو خر. کرے روزے بادشاہ، ایک دن ایک بادشاہ ماں شاہزادہ کے ساتھ. شاہزادہ بولتے ہیں بادشاہ کا لڑکا جو ہوتا ہے. ایک دن ایک بادشاہ شاہزادہ کے ساتھ بشکار رفت شکار کو گیا. چون ہوا گرم شد جب ہوا گرم ہو گئی. بادشاہ و شاہزادہ لبادہ خبرہ اپنے لبادہ کو، لبادہ بولتے ہیں جبہ کو، روئی والا جو جبہ ہوتا ہے اس کو چوغا بھی کہتے ہیں، جبہ بھی کہتے ہیں. بادشاہ اور شاہزادہ اپنے لبادہ کو، اپنے چوغا کو، اپنے جبہ کو دوش مسخرہ نہادند، کندھے پر، مسخرہ کندھے پر رکھ دیا. مسخرہ کندھے پر رکھ دیے، نہادند رکھ دیا. جب ہوا گرم ہو گئی تو بادشاہ اور شاہزادہ نے لبادہ خبرہ اپنے جبہ کو دوش مسخرہ کندھے پر نہادند رکھ دیا. لفظی ترجمہ ہوگا، اس کو کھولیں اور میں کھولتا ہوں. دیکھیں، بادشاہ و شاہزادہ لبادہ خبرہ بردوش، بر لگائیں تب مطلب سمجھ میں آئے گا. بردوش مسخرہ نہادند. بادشاہ اور شاہزادہ اپنے جبہ کو مسخرہ کندھے پر نہادند رکھ دیا. بادشاہ اور شاہزادہ نے اپنے چوغا کو، اپنے جبہ کو مسخرہ کندھے پر نہادند رکھ دیا. مسخرہ بولتے ہیں بہت مذاق کرنے والا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حرکت کیا بادشاہ اور شاہزادہ دونوں نے، ایسی حرکت کی کہ مطلب اپنے کندھا پر جو ہے جبہ رکھ دیے، اور مطلب ایک مسخرہ طور پر کہ ہنسی آ جائے دیکھنے والے کو. وہی کہنا چاہ رہے ہیں. چون ہوا گرم شد جب ہوا گرم ہو گئی. بادشاہ اور شاہزادہ نے لبادہ خبرہ اپنے جبہ کو بردوش مسخرہ دوش پر، مسخرہ کندھا پر، دوش کو میں نے کندھا، مسخرہ کندھا پر نہادند رکھ دیا. بادشاہ تبسم کر دو، بادشاہ نے مسکرایا. وہ گفت اور کہا اے مسخرہ، اے بہت مذاق کرنے والا، برتو بار یک خرس، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے. گفت اس نے کہا بار دو خر، دو گدھے کا بوجھ. ٹھیک ہے. روز بادشاہ، ایک دن ایک بادشاہ شاہزادہ کے ساتھ شکار کو گیا. چون ہوا گرم شد جب ہوا گرم ہو گئی. بادشاہ اور شاہزادہ نے اپنے چوغا کو مسخرہ کندھے پر رکھ دیا. بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ نے ہنسا یا بادشاہ نے مسکرایا. تبسم کرد مسکرایا یا ہنسا.
وگفت اور کہا اے مسخرہ، اے مذاق کرنے والا، اے بہت مذاق کرنے والا، برتو بار یا خرس، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ گفت اس نے کہا بار دو خر، دو گدھے کا بوجھ، بارے دو خر، دو گدھے کا بوجھ۔ حکایت دوسری حکایت، شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ شیر و مرد، ایک شیر اور ایک مرد نے در یک خانہ، ایک گھر میں تصویر خودہا، اپنی تصویر کو دیدند دیکھے۔ ایک شیر اور ایک مرد نے ایک گھر میں اپنی تصویر کو دیکھا۔ شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند، ایک شیر اور ایک مرد، ایک شیر اور ایک مرد نے در یک خانہ، ایک گھر میں تصویر خودہا، اپنی تصویر دیدند دیکھا۔ مرد شیر را گفت، مرد نے شیر کو کہا، مرد نے شیر کو کہا می بینی شجاعت انسان کے شیر را تابع کرداست۔ می بینی تو دیکھ رہا ہے شجاعت انسان، انسان کی بہادری کے شیر کو تابع کر رہی ہے، کہ شیر کو تابع کر رہی ہے۔ تو دیکھ رہا ہے شجاعت انسان، انسان کی دلیری، انسان کی بہادری کے شیر کو تابع کر رہا ہے۔ تابع کرنا فرما بردار کر رہا ہے، کیا مطلب؟ می بینی تو دیکھ رہا ہے کہ شیر کی دلیری، کہ انسان کی دلیری جو شیر کو فرما بردار کر رہی ہے، فرما بردار کر رہی ہے۔ می بینی تو دیکھ رہا ہے کہ انسان کی دلیری جو شیر کو فرما بردار کر رہی ہے۔ شیر گفت، شیر نے کہا مصور ای انسان است، مصور ای، اس کا مصور، اس کا مصور، اس کی تصویر بنانے والا، اس کی تصویر بنانے والا انسان است، انسان ہے۔ اگر شیر مصور بودے، اگر شیر مصور ہوتا، اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا، ای چنی نہ بودے، ای یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شیر اور ایک مرد ایک گھر میں اپنی تصویر، ایک شیر اور ایک مرد نے اپنے ایک گھر میں اپنی تصویر کو دیکھا۔ مرد نے شیر کو کہا تو دیکھ رہا ہے انسان کی دلیری کے شیر کو تابع کر رہی ہے۔ شیر نے کہا مصور، اس کا مصور انسان ہے۔ اگر شیر مصور بودی، اگر شیر مصور بودے، اگر شیر مصور ہوتا، ای چنی نہ بودے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا یہ ای چنی نہ بودے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ حکایت تیسری حکایت، شخص مرتبہ بزرگ یافت، ایک شخص نے بڑا مرتبہ پا گیا، ایک شخص نے بڑا مرتبہ پا گیا۔ دوست برائے تہنیت نزد او رفت، ایک دوست برائے تہنیت مبارکبادی دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے، دوست ایک دوست برائے تہنیت کے لیے مبارکباد دینے کے لیے نزد اورا رفت، اس کے پاس گیا، نزد اورا رفت، اس کے پاس گیا۔ شخص پرسید، اس شخص نے پوچھا کیستی تو کون ہے، کیستی تو کون ہے، بیچارہ عام بھائی، اور کیوں آیا ہے، اور کیوں آیا ہے؟ دوست تو شرمندہ گردید، دوست اس کا دوست شرمندہ ہو گیا۔ گفتار کہا مرانمی شناسی دوست قدیم تو ام، اس کو نہیں پہچان رہا ہے، تیرا میں پرانا دوست ہوں، تیرا پرانا دوست ہوں۔ برائے تعزیت نہ تو آمدہ ام سمدہ ام کے کون سدئی ہوں، برائے تعزیت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، سنا ہوں کہ تو اندھا ہو گیا ہے، سنا ہوں کہ تو اندھا ہو گیا۔ اس طرح کی حکایتیں آپ کو ملے گی، سنیے۔ بیچارے دوست تھا، گیا کہ میرا دوست جو بڑا مرتبہ پا گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کو دولت مل جاتی ہے یا کوئی بڑا مرتبہ پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اپنی پرانی دوستی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک دوست تھا، بیچارہ اپنی دوستی نبھانے کے لیے گیا کہ میرا دوست جو ہے فوقیت کے منزل کو جا پہنچا ہے اور مرتبہ والا ہو گیا ہے، میں اس سے جا کر ملاقات کروں گا، مبارکبادی دوں گا، مبارکبادی پیش کروں گا۔ جب گیا تو وہ بھول گیا، حالانکہ پہچان رہا تھا لیکن پہچاننے سے انکار کر گیا کہ تم کون ہے۔ ایسا ہوتا ہے، دولت کے نشہ میں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، خدا کے نشہ میں اپنے دوست کو، اپنے گھر والے کو، یہاں تک اپنے قریبی کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، ایک نصیحت مل رہی ہے۔
شخص مرتبہ بزرگ یافت، ایک شخص سے ایک بڑا مرتبہ پا گیا، ایک شخص نے مرتبہ بزرگ یافت، ایک شخص نے بڑا مرتبہ پا گیا۔ دوست کے برائے تہنیت نزد رفت، ایک دوست اس کے پاس تہنیت کے لیے گیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ تیرا احمدی، کیوں آیا ہے؟ تو کیوں آیا ہے؟ دوست کا دوست شرمندہ ہو گیا، وہ گفتار کہا مجھ کو نہیں پہچان رہا ہے، میں تیرا پرانا دوست ہوں، برائے تعزیت نزد تو آمدہ برائے تعزیت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں میں۔ تعزیت کس کو بولتے ہیں؟ ماتم پرسی کے لیے تیرے پاس آیا ہوں میں، ماتم پرسی کے لیے تیرے پاس آیا ہوں میں۔ سنیدہ میں نے سنا ہے کہ غور شدائی کے اندھا ہو گیا ہے تو۔ ایک چہاروں چوتھی آیت، طبیب ہرگاہ بگورستان رفتے، چادر بر سر وروے خود کشیدے۔ ایک طبیب ہرگاہ ہر وقت قبرستان کو جاتا، قبرستان کی طرف جاتا یا قبرستان میں جاتا یا قبرستان کو جاتا، اس پر پڑھی۔ طبیب ہرگاہ بگورستان رفتے، ایک طبیب ہر وقت قبرستان کو جاتا، چادر بر سر وروے خود کشیدے، چادر بر سر وروے، چادر اپنے سر اور اپنے چہرہ، چادر اپنے سر اور چہرہ پر کھینچ لیتا، تان لیتا، یعنی اپنے سر اور منہ کو چادر سے چھپا لیتا، اپنے سر اور منہ کو چادر سے چھپا لیتا۔ مردما پرسیدند، لوگوں نے پوچھا کہ سبب یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہ سبب یہ چیز سے کہ یہ سبب کی وجہ یہ چیز سے یہ کیا ہے؟ کہ سبب یہ کیا ہے؟ گفت اس نے کہا از مردگان ای گورستان، اس قبرستان کے مردے سے شرم میں کنم، میں شرم کرتا ہوں، یعنی اس قبرستان کے مردے سے مجھے شرم آتی ہے۔ زیرا کے ازوائے من مردہ اندے، اس لیے کہ یہ لوگ میری دوا سے مرے ہیں، اس لیے کہ میری دوا سے مرے ہیں۔ ایک طبیب ہر گھڑی قبرستان کو جاتا، اپنے سر اور منہ کو چادر سے چھپا لیتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ سبب یہ کیا ہے؟ گفت اس نے کہا اس قبرستان کے مردوں سے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میری دوا سے مرے ہیں۔ ایک آیت پانچویں آیت، درویش نزد بخیل رفت و چیز سوال کرد، ایک درویش ایک بخیل کے پاس گیا اور کسی چیز کا سوال کیا، لفظی معنی ہو، اصطلاحی معنی ایک درویش ایک بخیل ایک کنجوس کے پاس گیا اور کچھ مانگا۔ بخیل نے کہا اگر یک سخن من قبول کنی، اگر ایک بات میری قبول کرے تو، یعنی اگر ایک بات میری مان لے تو، ہر سے بگوئی جو کچھ کہے گا تو، خواہم داد میں دوں گا۔ درویش پرسید، فقیر نے پوچھا سخن چیست، وہ کیا بات ہے؟ گفت اس نے کہا گاہے چیزیں ازمن مخا، گاہے کبھی کچھ مجھ سے مت مانگ، دیگر ہر سے بگوئی بکنم، دوسرا جو کچھ کہے گا تو میں کروں گا۔ کہتے پنجو، درویش ایک وکیل کے پاس گیا اور کچھ مانگا۔ وکیل نے کہا اگر ایک بات میری قبول کرے تو، اگر ایک بات میری مان لے تو، جو کچھ تو کہے گا میں دوں گا۔ درویش پرسید، فقیر نے پوچھا سخن چیز تو وہ کیا بات ہے؟ گفت اس نے کہا گاہے کبھی کچھ مجھ سے مت مانگ، گاہے چیزیں کبھی مجھ سے کچھ مت مانگ، گاہے چیزیں ازمن مخا، کبھی چیزیں کوئی چیز، گاہے چیزیں ازمن مخا، کبھی کوئی چیز ازمن مجھ سے مخا مت مانگ، دیگر ہر سے بگوئی بکنم، دوسرا جو کچھ کہے گا تو بکنم
حکایت شتم، چھٹی حکایت. شخص از افلاطون پرسید کے سالہ بسیار، در جہاز بودی و سفر دریا کردی، در دریا سے عجائب دیدی، گفت عجب ہمیں بود کے از دریا بکنارا سلامت رسیدم. ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا. افلاطون یونان کے ایک بہت بڑے حکیم کا نام، جو بقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا. ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ سالہ بسیار در جہاز بودی، کہ بہت سال جہاز میں تھا تو، وہ سفر دریا کر دی اور دریا کا سفر کیا تو نے. ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ سالہ بسیار در جہاز بودی، کہ بہت سال جہاز میں تھا تو، سفر دریا کا سفر کیا تو نے. در دریا سے عجائب دیدی، دریا میں کیا عجائب تو نے دیکھا، دریا میں تو نے کیا عجائب دیکھا. گفت اس نے کہا عجب ہمیں بود، عجب تعجب یہی تھا، عجب یہی تھا، عجیب چیز یہی تھی، یا تعجب یہی تھا، کہ عجب ہمیں ہوا، تعجب یہی ہوا، تعجب یہی ہوا کہ از دریا، کہ دریا سے بکنارا، کنارا صحیح سلامت رسیدم پہنچ گیا میں. ایک طرف پڑھیے. گفت اس نے کہا عجب ہمیں بود، عجب ہمیں بود، تعجب یہی تھی، تعجب یہی تھا، تعجب یہی تھا، عجب یہی تھا کہ دریا سے کنارا کو صحیح سلامت پہنچ گیا میں.